واذکروا اللہ فی ایام معدودات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں۔ خاص دن ہے وہ ایام تشریق، یہ حج کا موضوع چل رہا ہے۔ ایام تشریق میں جو نماز کے بعد واجب ہے ذکر کرنا، تو ان کے متعلق یہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ گنتی کے دن ہے، خاص طور پہ ان میں تم اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس جو کوئی تم میں سے جلدی کرے دو دنوں میں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ مینا پر جا کے جب وہ کنگریاں مارنے کا سلسلہ ہے نا، وہ 10 کے بعد 11، 12، 13 تک ہوتا ہے۔ اگر کوئی 11، 12 کی رات تک راتوں رات واپس آنا چاہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر 13 کو مکمل کرے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ آگے آ رہا ہے وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، تو جو کوئی اس میں تاخیر کر دے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہ 13 کا دن 11، 12، 13 تک مینا میں رہے، ذکر بھی کرتا رہے اور کنگریاں مارنا ایک اصول ہے، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَى، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم سب کے سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ان قریب ہم سب اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ محشر کے دن، حشر والے دن سب ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب نے اللہ کے یہاں کھڑے ہونا ہے۔ پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ رش ہو گئی، اس قدر لوگ ہوں گے، پھر وہ حساب و کتاب میں کوئی خلل نہیں۔ ہر بندہ یہ محسوس کرے گا کہ پوری کائنات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں تنہے تنہا ہوں، میرا پہلے حساب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کی توجہ میرے حساب کی طرف ہے، ہر بندہ یہ محسوس کرے گا، اور وہ بڑا عجیب دن ہے۔ اس دن میری حقیقت ساری آپ لوگوں کے سامنے بھی کھل جائے گی کہ میری کیا حقیقت تھی۔ میں تو ممبر پہ بیٹھ کے بولنے والا فلاں فلاں، تو اس وقت صرف محض آپ نہیں ہوں گے، ہر ایک اللہ کے نبی بھی موجود ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی ہماری حقیقت دیکھ لیں گے۔ تو واضح ہوگا، بندے کو یاد بھی ہوگا کہ یہ آدمی، یہ تو بڑا خوبصورت آدمی تھا ظاہراً فلاں فلاں، لیکن اس کی حقیقت یہ نکلی۔ اللہ کرے گا کہ وہاں رسوائی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ میں بہتر سے بہتر زندگی بنانے کی توفیق دے کہ رسوائی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رحمت سے بغیر رسوائی کے اچھے انداز میں ہمارا نظام آخرت بہتر انداز میں گزر جائے گا۔ تو فرمایا کہ ڈرو اللہ سے اور اس دن سے خاص طور پہ، اور جان لو کہ بے شک تم سب کے سب اس کی طرف جمع کیے جانے والے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کو اے سننے والے تمہیں اس کی دنیا کی بات بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ وہ دنیاوی جب بھی بات کرتا ہے وہ اچھے لہجے میں، اچھے انداز میں کرتا ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ دراصل حق کا سخت دشمن ہے، وہ منافق ہے۔ بعض منافق ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہراً ان کا کلام اچھا ہوتا ہے، وہ اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ حق کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہوتے، ان کی عجیب طبیعت ہوتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں، پھرتے ہیں واپس، تو وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ اس میں فساد کریں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیوں کو تباہ کریں، نسلوں کو برباد کریں۔ یہ ان منافقوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا فساد کرنے والوں کے ساتھ۔ سب سے بڑا نقصان دینے والی جو چیز ہے نا، وہ فساد ہے، فتنہ ہے۔ وہ قتل سے بھی زیادہ سخت یہ فتنہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ، یاد رکھیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟
فتنہ یہی ہے کہ بس وہ معاملات کو خراب کرنا، کسی کے لیے بھلا نہ سوچنا، ہر ایک کی برائی چاہنا، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی فتنہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، مساجد کے نظام کو خراب کرنا۔ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، مساجد میں بھی ہمارا ماحول ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، کیونکہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ جو اوٹ پٹانگے کرتا ہو، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اعتراضات، جھگڑے، انتظامیہ پہ، مولویوں پہ، ہر ایک بات کو دیکھنا۔ ایسا انسان ایک نیچ سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، گھٹیا طبقے کا انسان ہوتا ہے ایسا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کانٹے نکالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دیکھنا، دوسروں پہ اٹیک کرنا، اپنی ذات کو کبھی نہ دیکھنا، یہ غلط سوچ ہوتی ہے۔ اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں وہ جو اطمینان کے ساتھ رہیں، اپنے معاملات کا تک رہیں، محدود رہیں، بس اللہ کے گھر میں عبادت کی چلے گئے، کوئی غلطی کر رہا ہے اس پہ تنقید کریں، تنقید برائے اصلاح، نہ کہ تنقید برائے تنقید۔ تنقید کے لیے تنقید نہ کریں، اصلاح کے لیے تنقید کریں۔ میری ذات سے کوئی بھی مسٹیک ہو رہی ہے، آپ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، علم میں، تحقیق میں، مطالعے میں کئی لوگ مجھ سے زیادہ ہوں گے، آپ ہمیں آ کے ایک سنجیدہ انداز میں، ٹھیک ہے وہ ایک آپ لوگوں کا ادب ہے، مدبانہ انداز میں آ کے کہہ دیں کہ حضرت یہ مسٹیک آپ سے ہو رہی ہے، یہ تنقید برائے اصلاح ہے، میری اصلاح ہو رہی ہے، میں کوشش کروں گا۔ یہ 3 سال مکمل ہونے کو ہیں، کوئی ایک بندہ کہہ دے، مجھ پہ لوگوں نے آ کے عجیب بھی اٹیک کیے، اعتراض عجیب لہجے میں بھی کیے، میں مسکراتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ ہم نے اصلاح کے طور پہ آپ سے بات کی، آپ کا سخت رویہ تھا ہم پر، یہ اسلام ہے یار، میرے کوئی باپ کی جاگیر تو نہیں نا، میں کوئی معصومن الخطا تو نہیں نا، یا آپ میں سے کوئی معصومن الخطا تو نہیں نا، آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہاں بیٹھ کے ہم ہائی لائٹ کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں، اور میری یہ طبیعت ہے کہ میں انفرادی طور پہ دیکھتا ہوں کسی کی غلطی ہے اور وہ بندہ عجیب ہے کہ اسے بتانے سے عجیب محسوس کرے گا، میں یہاں درس پہ اس ایک بندے کے لیے پورا درس اسی کے لیے چلا دیتا ہوں، پورا بیان اسی کے لیے ہوتی ہے، اسی میری یہ طبیعت ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے ہاں تربیت پانے والا میرا کوئی مقتدی میرا درس سنتا اور اس کے اندر یہ خطا ہو، نہ پھر وہ ہمارے اندر غلطی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی کی کوئی غلطی دیکھیں، تنقید کریں اصلاح کے لیے، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اسے نہیں بتانا اور کئی لوگوں کو بتانا ہے، اور یہ خاص طور پہ مولوی طبقے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے اس طرح، اگر ہے تو اس کو بہتر کریں۔ مولویوں کے لیے ہوتا ہے خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی معاملات کو دیکھنا، کاش کہ ہم اس چھوٹی غلطی کو دیکھنے سے پہلے اپنی زندگی کا پیچھے موازنہ کرتے، تھوڑی سی نظر کرتے کہ ہماری اس سے کہیں کوئی بڑی غلطی تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ وہ آتا ہے نا روایت کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کسی نے غلطی کر لی، بدفعلی ہو گئی، حکم دے دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائے، لوگ پتھر لے کے دوڑے، مارنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا رک جاؤ، پتھر وہ مارے گا جس سے کبھی یہ خطا نہیں ہوئی۔ پھر انہیں پتہ تھا یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جانتا ہے جو بھی مارے گا اور یہ خطا کی ہوئی ہے وہ پکڑا جائے گا، فرمایا پتھر وہ مارے گا اسے آ کے، اس قدر دوڑ کے آ رہے ہو جذبے کے عالم میں کہ بڑے موحد بن کے کسی نے یہ خطا کر دی ہے اور اسے مارنے لگے ہو، سنسار کرنے لگے ہو، پتھر وہ مارے گا جس سے کبھی زندگی میں یہ خطا نہیں ہوئی۔ دیکھا گیا سب لوگ پتھر پھینک کے پیچھے چلے جا رہے تھے، جب پڑی اپنی عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا۔ جب بھی میں کسی پر تنقید برائے تنقید کروں نا، اپنے کردار کو دیکھ لوں کہ اس پر جو میں تنقید کر رہا ہوں کہیں اس سے بڑی میری خطا زندگی میں ہے تو نہیں، اگر اس سے بڑی میری خطا ہے اور یقیناً ہے تو پھر میں کیوں کر رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے میرے گناہ بڑے بڑے ہیں، کوئی چھوٹی سی مسٹیک کر رہے اس میں تنقید کریں، اسے کہیں نہ کہ کسی اور کو، اس کے عیب کو اچھالیں نا، اسی کی اصلاح کرنے کے لیے اسے بتائیں بھی یہ، اس پر تنقید کریں اسی ذات کو اور اسے بتائیں تنقید برائے اصلاح تاکہ وہ اچھا ہو جائے۔ یہ ہے اپنا نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ تم پھر ایک امت میں اس زمرے میں آؤ گے کہ جو بہترین امت کے لوگ ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ اس معاملے میں کبھی ہاں سنجیدگی اپنائیں، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنی اصلاح بھی نہیں چاہتے، انہیں کہیں ان کی غلطی بھی ہوگی وہ کہیں گے نہیں غلطی ہے ہی نہیں۔ کبھی اپنی ذات کے لیے، کبھی مثال کے طور پہ مجھ پہ اٹیک ہو رہا ہے، بات کریں لوگ، مجھ پہ اعتراض کریں اور میں مانتا نہیں ہوں، یہ اس غلطی سے بڑی غلطی یہ ہے نہ ماننا،
اور بہترین ہے وہ انسان کہ جس کے دل میں یہ سوچ آ جائے یار غلطی پہ تھا، میں کہا گیا میں غلط تھا. جو یہ مان گیا وہ بہترین انسان ہے، اس کے دل میں نور ایمان ہے. اگر ایسا نہیں ہے، نہ اپنی غلطی ماننی ہے، نہ کسی کی غلطی کو چھوڑنا ہے، تنقید برائے تنقید کرنا ہے، تو ایسا انسان منافق کہلاتا ہے اسلامی حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگ واللہ لا يحب الفساد، پروردگار فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ فساد ہے، یہ شر ہے، یہ شرارت ہے، اور یہ شیطانی سوچ ہے. طبیعتوں کو اچھا کریں، اگر ہے ایسی چیز اس کو نکالے دل سے، بہترین انسان ہو جائیں، ہر ایک کے لیے بھلا چاہیں، ہر ایک کے لیے بہتری چاہیں. کبھی بھی میرے وجود سے کسی کو تکلیف ہے نہ کیوں ہے یار، میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، نقصان کیوں دوں؟ میں نیکی نہیں کرتا تو گناہ کرنا ہی چھوڑ دوں کم از کم. یہ ہے اسلام کی طبیعت، اسلام کی سوچ اور فکر. تو اللہ فرماتا ہے کہ واللہ لا يحب الفساد. یاد رکھو شر پسند لوگ، فساد کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اور جب ان کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو یار، کو تقوی اختیار کرو، تو وَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ عزت بالاسم، تو وہ اپنی عزت و وقار کو سامنے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم غرور میں آ جاتے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں یہ سمجھانے والے، بالاسم، اور گناہ میں اور ڈٹ جاتے ہیں. کوئی اگر تنقید برائے اصلاح کر رہا ہے نا، سر جھکا لے یار، خطا تھی میری، اپنے آپ کو بہتر کرے، نہ کہ اس کی تنقید پر ہم اعتراض کر کے اور زیادہ اس گناہ میں ملوث ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اور ڈٹ جاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اپنی اصلاح کو اصلاح سمجھتے نہیں، فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑے دلیر ہو تم لوگ کہ تمہیں کہا بھی جا رہا ہے جہنم میں، پھر تم ڈٹے ہوئے ہو، بڑے دلیر ہو تم. یعنی کس قدر بے حس ہو، بے حیا ہو گئے تم کہ تمہیں جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تمہارے سامنے، پھر بھی تمہیں پتہ بھی ہے یہ اعمال، یہ کردار، یہ انداز ہمارا جہنم میں لے کے جانا ہے، پھر بھی ڈٹے ہوئے، بڑے دلیر ہو بھی تم. تو یہ پروردگار اپنے بندے کے لیے بہتری چاہتا ہے. آگے فرمائے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں میں سے، پیچھے منافقوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، غلط لوگوں کا، شر پسند اور فساد پھیلانے والے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. اپنی طبیعتوں کو ہم صاف رکھیں. اللہ کا گھر ہے، کہیں بھی جاتے ہیں، جو جس فیلڈ میں ہے، اچھا سوچیں بس. بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایسے بندے پہ اٹیک کر دوں گا، ایسے بندے پہ بات کر دوں گا کہ اس کے اس معاملے سے میرا کوئی دخل ہے ہی نہیں، نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، دور تک کوئی نقصان، میری ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں، پھر بھی اعتراض کر رہا ہوں. یہ بڑی عجیب طبیعت ہے، حیف ہے ایسی طبیعت پہ. یاد رکھیں، اچھا کریں اپنی طبیعتوں کو. ہم یہ محض آپ لوگوں کو خطاب نہیں ہوتا، آن کیمرہ کافی لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اس بنا پر یہ باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اچھے بزرگ بیٹھے ہیں، چمکتے چہرے، نیک لوگ ہیں. تو دوسرے لوگوں کا تبصرہ ہوا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا، اپنی ذات کو مار دیا، گم ہو گئے. وہ جب بھی جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے پیچھے ان لوگوں کے لیے فرمایا اپنا فحسبو جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے. اور ان لوگوں کے لیے فرمایا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے، معاف کر دے انہیں. ان کے لیے جنت ہے، باغیچے، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، آرام و سکون کی زندگی ہے. تو ہم اخروی زندگی کو برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کیا کہہ رہے ہیں، اس میں ہمیں نفع ہے نقصان ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ایک ذرا بھی نفع نہیں، کسی کو نقصان تو ہے نا، چل کر دیں. یہ انسانی سوچ نہیں ہے، یہ حیوان کی سوچ بھی نہیں ہے. محض کسی کو نقصان، میری ذات کو نفع نہیں پہنچ رہا، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تب بھی کیا جا رہا ہے. میری ذات کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی کو تھوڑا سا نقصان آ رہا ہے، چھوڑ دینا، یہ انسانیت ہے. اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.